سب سے پہلے بیٹا اس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ کریں گے. ناؤ گو ٹوورڈس دا کوسچن آنسرز. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطبہ. حضرت محمد پیس بی اپون ہم the prophet of Islam was born in 571 AD at Makkah. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے مکہ کے مقام پہ. belong to a noble family of قریش. ان کا تعلق قریش کے معزز گھرانے سے تھا. اور ہر prophet peace be upon him is the last of the prophet. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے آخری جو ہے وہ پیغمبر ہے. the قریش used to worship idols and did not believe in one God. قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے. حضرت محمد peace be upon him asked the Quraysh not to worship their false god. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی معبودوں کی عبادت نہ کریں. He told them that he was the prophet of God and asked them to worship the one and the only true God. اور جو ہے وہ کہا کہ میں اللہ کا جو ہے وہ نبی ہوں اور آپ عبادت کریں ایک اور ایک سچے خدا کے. Most of them refused to accept Islam. ان میں سے زیادہ تر نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. They thought, انہوں نے سوچا that by preaching Islam, اسلام کے تبلیغ کے ذریعے they were against their God and their ancestors. کہ اسلام کے ذریعے وہ اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد اور خداؤں کے خلاف ہو جائیں گے. They opposed this new faith. انہوں نے اس نئے عقیدے کی مخالفت and their bitter opposition caused the prophet peace be upon him much agony and a lot of trouble. اور یہ جو مخالفت تھی اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف جو ہے وہ دی. Their opposition to Islam became so furious and terrible that he had to ask his believers to migrate to Medina. اور یہ جو مخالفت تھی اتنی زیادہ شدید ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مریدین کو کہا کہ وہ اس جگہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. یعنی پہلے جو ہے وہ کوشش کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, لیکن قریش والوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سوچا کہ یہ طریقہ تو ہمارے آباء و اجداد کا, اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم اپنے آباء و اجداد کو کیا وہ دکھائیں گے. In 622 AD, the Holy Prophet peace be upon him himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr migrated to Medina. This event is known in the history as Hijrah. 622 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے جو ہے وہ اچھے دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت مدینے کی طرف کر گئے اور اس واقعے کو تاریخ میں ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. صحیح بیٹا, تو یہیں سے جو ہے وہ ہجری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. جیسے اگر آج 14ویں صدی ہے یا عیسوی ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی جو تاریخ ہے وہ ہم نے جو ہے وہ 622 سال آگے ہے. ان مدینہ پہنچ کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم the prophet peace be upon him founded an Islamic society. وہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی based on 3 principles جو کہ 3 اصولوں کے اوپر مبنی تھی. پہلا اصول کیا تھا؟ all power belongs to God. تمام کی تمام طاقتوں کا تعلق اللہ سے. محمد peace be upon him is his prophet. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. بیٹا دیکھیے جب یہ ایڈ جو ہے نا وہ کیپٹل میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کی جا رہی ہے. اینڈ آل مسلم آر برادر ٹو ون انادر. اور تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. He raised women from the status. انہوں نے خواتین کو حقارت کے درجے سے جو ہے وہ اٹھایا. نیکسٹ پیج کرو. ٹو کمپلیٹ لیگل اکویلٹی ود مین, اور مردوں کے ساتھ جو ہے وہ برابری دلوائی. ہی میڈ پیپل ٹو لیو ود فیتھ. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہ ایک عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ رہیں, سنسیئرٹی مخلصی کے ساتھ رہیں, اینڈ آنیسٹ ڈیلنگ, اور جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ رہیں. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری میڈ یونیورسل ہیومن بردرہڈ, اور پہلی مرتبہ تاریخ میں بھائی چارہ جو ہے وہ پھیلا. افیکٹ اینڈ پرنسپل آف کامن لا, اور یہ جو ہے وہ بیس کرتا تھا
سمپل جو ہے وہ لا کے اوپر his support and guide in all that world was the Holy Quran, اور اس تمام کے تمام کام میں جس چیز سے گائیڈ لائن لی جاتی تھی، رہنمائی حاصل کی جاتی تھی، وہ قرآن تھا. In the 10th year of Hijrah, the Holy Prophet peace be upon him together with his followers to perform Hajj at Makkah. یعنی 622 کے بعد 632 میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مریدین کو جمع کیا اور حج ادا کرنے مکہ جو ہے وہ گئے. On this historic occasion he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat, اور اس تاریخی موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت سے ماؤنٹ عرفات کے ٹیلہ جو عرفات کا تھا اس کے مقام کے اوپر خطاب جو ہے وہ کیا. This address proved to be his last high sermon, اور یہ خطاب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج کا خطبہ ثابت ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا ہے. In this sermon he once again repeated the message of Islam, اور اس خطبے میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اسلام کے پیغام کو دہرایا. He said, انہوں نے کہا there is no God except Allah, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. He is the only God, اللہ خدا ہے. None share his authority and power, کوئی بھی اللہ عز و جل کے اختیارات کو اور اس کی طاقت کو نہیں بانٹ سکتا. He fulfilled his promise, وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. And had his prophet, اور جو ہے وہ مدد کرتا ہے پیغمبروں کی against the forces of evil, برائی کی طاقتوں کے خلاف. Oh people, listen to me carefully. We may not have the opportunity to meet again in such an assembly. اے لوگوں میری بات غور سے سنو، کیا پتہ آج کے بعد ہمیں اتنے بڑے مجمع میں ملنے کا موقع نہ ملے. He quoted a verse from the Holy Quran and said, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے آیت پڑھی اور جو ہے وہ کہا اللہ سے، اللہ کہتا ہے او مین کائنڈ، اے بنی نوع انسان، we created you from male and a female and made you into tribe and nation so as to be known from the other. ہم نے جو ہے وہ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل میں جو ہے وہ بانٹ دیا. And in the eyes of Allah, اللہ کے سامنے the most righteous is the most honorable among you, سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ سچا اور باعزت ہے. In the light of this verse, اس آیت کی روشنی میں no Arab is superior to a non-Arab, کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت حاصل نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، صرف انسان کی اچھائی اسے جو ہے وہ دوسرے سے بہتر بناتی ہے. کسی کا کالا ہونا، کسی کا گورا ہونا تقوی کی علامت نہیں ہے. Only the goodness of a person makes him superior, صرف انسان کی اچھائی اسے دوسروں سے بہتر بناتی ہے. The whole of the humanity is the offspring of Adam. یونیورسل جو ہے وہ لو ہے بیٹا، ہر کوئی مانتا ہے تمام کے تمام لوگ آدم کی جو ہے وہ اولاد ہیں. آدم was created from the dust، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. I therefore crush under my feet all the false claim to greatness and superiority founded on blood and wealth. تو آج میں اپنے پاؤں تلے تمام کے تمام جھوٹے داموں کو رونتا ہوں جو کہ بڑائی کے تھے اور ان کو بنایا گیا تھا خون کے اوپر اور دولت کے اوپر. صحیح ہے نا بیٹا؟ He further said، مزید کہا O people, a Muslim is another Muslim brother. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ بھائی ہے. And all the Muslims are brother among themselves، اور تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. Finally he said، آخرکار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا I have given you the message of Allah، میں آپ کو اللہ کا پیغام دے چکا ہوں. I am living among you a thing which will guide you، میں آپ کے درمیان ایک چیز کو چھوڑے جا رہا ہوں جو آپ کی رہنمائی کرے گی. If you act according to it، اگر آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں you will never go wrong، تو آپ کبھی غلط نہیں ہوں گے. This is the holy book of Allah، اور یہ اللہ کی کتاب ہے. Although the prophet peace be upon him is no more with us، اگرچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں. We have the holy prophet،
ہولی قرآن ٹو گیو us guidance, ہمارے پاس ہولی قرآن موجود ہے رہنمائی کے لیے. we should read it daily, ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس کی تلاوت جو ہے وہ کریں. and try to understand what it teaches, اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے. if we make a habit of acting according to its teachings, اگر ہم جو ہے وہ اپنی عادت بنا لیں اس کی تعلیمات کے مطابق عمل جو ہے وہ کرنے کی, we will very soon achieve our former greatness in the world, تو ہم جلد ہی اپنی کھوئی ہوئی سابقہ عزت اس دنیا میں حاصل کر لیں گے. so this is all about chapter number 1. ترجمہ بیٹا میں نے کر دیا ہے.